السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ بیت الخلاء، واش روم اور ٹوائلٹ جانا یہ ایک انسانی ضرورت ہے اور تقریباً روزانہ کی یہ ضرورت ہے۔ اسلام نے ہر موقع کی گائیڈ لائنز اور ہدایات اور رہبری ہماری کی ہے کہ امت مسلمہ کو کس انداز میں اپنی ان ضروریات کو پوری کرنا ہے۔ آج ہم کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں نوٹ کرنے والے ہیں، پیش کرنے والے ہیں کہ جو بیت الخلاء استنجا خانے میں جاتے وقت مسلمان اس میں کمزوری کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، ان غلطیوں کو کرتا ہے، تو ہمیں ان غلطیوں سے بچنا ہے اور اس کے مطابق بچ کر صحیح چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ تو آئیے ان چیزوں کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ جب ہم استنجا خانہ جا رہے ہیں، ٹوائلٹ جا رہے ہیں، تو باہر سے اس کی دعا پڑھ کر بایاں پاؤں داخل کر کے اندر داخل ہونے سے پہلے جو اس کی دعا ہے اس دعا کے پڑھ لینے کا اہتمام کریں۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کے پڑھ لینے کا اہتمام کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ بس اگر پیشاب کے لیے جا رہے ہیں تو بھاگم بھاگی میں، تیزی میں، اس انداز میں بھاگتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کی رعایت اور آداب کی رعایت ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور آج کل یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، فلاں چیزیں ہو گئی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ استنجا خانہ خبث اور خبائث کی جگہ ہے، ناپاک چیزوں کی جگہ ہے، ناپاک جنات کی جگہ ہے، شیاطین کی جگہ ہے۔ اگر ہم ان دعاؤں کا، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو بڑی تکالیف آ سکتی ہے۔ عورتیں سر ڈھانک کر جائیں، بایاں پاؤں اندر داخل کریں، آداب کی رعایت کے ساتھ جائے اور یہ دعا اہتمام کے ساتھ پڑھ لے۔ اللہم انی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسکرین پر آپ دعا دیکھ لیجئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں خبث اور خبائث، شیاطین اور ناپاک جنات وغیرہ سے میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ کر جائیں تو اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہوگی۔ عورتیں سر ڈھانک کر جائیں، اوڑھنی اچھے انداز میں اس کو باندھ دی جائے اور اس دعا کو پڑھ کر جانے کا اہتمام کریں۔ دوسری ایک کمزوری اور کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ مرد حضرات بعض مرتبہ دوسروں کے دیکھا دیکھی بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی جگہ موجود ہے۔ تھوڑی سی اگر برداشت کر لیں اور صحیح مقام پر پہنچ کر پیشاب کے تقاضے کو پورا کریں تو کر سکتے، اتنا ایمرجنسی نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، پھر بھی بلا عذر کے، بلا ضرورت کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل ادب کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مجبوری ہے، ایمرجنسی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کے مسائل الگ ہیں، لیکن نارمل حالات میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری ایک آج کل اہم بلا یہ چل پڑی ہے کہ اگر استنجا خانے میں، واش روم میں، ٹوائلٹ میں بڑے استنجا کے لیے گئے ہیں تو ایسی صورت میں ایک بڑی مصیبت آج کل یہ چل رہی ہے کہ جو آج کل محبوبہ بنی ہوئی ہے سب کی، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، موبائل کو واش روم میں لے کر جا رہے ہیں، ٹوائلٹ میں لے کر جا رہے ہیں اور پھر وہاں زعفران زار ماحول میں بیٹھ کر اسکرول کر رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں اور تقریباً 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ واش روم میں لے جانے کی چیز نہیں ہے۔ اور بعض مرتبہ تو موبائل میں بہت سارے آداب اور مثلاً قرآن مجید اور اچھی اچھی کتابیں بھی ہوتی ہیں۔ مسئلے کی روشنی میں ہم حرام نہیں کہہ رہے، ناجائز نہیں کہہ رہے، لیکن یہ آداب کے خلاف ہے کہ بھائی جس پرپس پر گئے جلدی سے وہ پورا کرو اور باہر نکلو۔ وہ اندر آرام کرنے کی جگہ تھوڑی ہے کہ آرام سے وہاں بیٹھیں گے اور زعفران زار ماحول سے معطر ہوں گے، ہواؤں کے جھونکے باہر سے آئیں گے، یہ اس کی جگہ تو نہیں ہے نا۔ تو جس پرپس اور مقصد کو لے کر گئے اس سے جلدی سے فارغ ہو کر باہر نکل کر جو ضرورت کے موبائل کے کام ہیں وہ اپنے بعد میں کر لیں۔ اور یہ بھی ایک سائنٹیفک طور پر یہ چیز ہے کہ جب پیشاب پانی کا اور بڑے استنجا کے یہ جو تقاضے ہیں
اس کا تعلق دماغ سے بہت زیادہ اس کا کنیکشن ہے۔ اب اگر دماغ موبائل میں لگا رہے گا تو یہ قضائے حاجت میں، یہ ضرورت پورا کرنے میں اور اجابت میں، پیٹ کی صفائی میں دماغ ڈائیورٹ ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی اللہ نہ کرے کچھ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ بالکل آداب کے خلاف ہے کہ واش روم میں ہم فون لے کر آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ بیٹھے رہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اس کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگلی بات جو ہم نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب کے قطرات سے احتیاط کرنا ہے، کہ ادھر ادھر پیشاب کر دیے، اور سفر میں بطور خاص اگر اپنی جگہ نہیں ہے، کوئی الگ جگہ پیشاب کرنے کا موقع آ گیا تو پیشاب کے قطرات سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، جلد بازی میں لاسٹ مومنٹ پر پیشاب کرنے جاتے ہیں تو کپڑے یا انڈر ویئر اس طرح کی کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، قطرات گر جاتے ہیں۔ اطمینان کر لیں کہ مکمل طور پر میں پیشاب سے فارغ ہو چکا ہوں، اب قطرات نہیں گریں گے، اچھے انداز میں استنجا کر کے باہر نکلیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہم نے سنا ہے کہ عذاب قبر پیشاب کے قطرات سے حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے پیشاب کے قطرات سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، مکمل صفائی کا، قطرے کی مکمل صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح استنجا خانے سے باہر نکلنے کے بعد باہر نکلنے کی جو دعا ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذا وعافانی، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، تمام تر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اذا اور گندگی کو ہم سے دور کر دیا اور ہمیں عافیت نصیب فرمائی۔ یہ استنجا خانہ میں جانا اور اپنی ضرورت کا پورا کر لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیسے کیسے بیچارے دنیا میں مریض ہیں کہ کسی کا پیشاب رک گیا، کسی کو استنجا خانے میں پرابلم، بڑے استنجا میں تکلیف، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ اس گندگی کو، اس نجاست کو ہمارے بدن سے دور کر دیا۔ تو جانے کی اور واپسی کی ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں۔ پاکی اور صفائی اسلام کا ایک بہترین نظام ہے، بہت بڑا حصہ ہے، اس حصے کی رعایت کا ضرور فکر کرنی چاہیے، اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی ہمیں پاکیزگی، صفائی اور نظافت کا پورا اہتمام نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔